حي على الفلاح. ہم اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. اگر جیسا کہ میں نے ابتدا میں ہی کہا تھا، آج کا پروگرام کس حوالے سے امپورٹنٹ ہے. ہمارے مہمان مکرم مولانا رضی الاسلام نضوی صاحب آج ہمارے درمیان موجود ہیں. اس پروگرام میں جو مختلف سوالات ہمارے ناظرین یا ناظرات کی طرف سے ہوں گے ان کا جواب دینے کے لیے، تو جس کا بھی جو کوئی سوال ہوگا وہ اپنا سوال کر سکتے. اگر ہلال صاحب موجود ہیں، ہلال صاحب مجھے سن پا رہے ہیں؟ ہلال صاحب بہت شکریہ. کسی کا کوئی سوال ہے وہ سوال کر سکتے ہیں. جی السلام علیکم. سوال پھر جی. وعلیکم السلام. جی میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی آپ کی آواز آ رہی ہے، آپ سوال کر سکتے ہیں. جی تو سر میرا سوال ایسے ہے کہ یہ ان امپلائڈ کے سلسلے میں آج کل جو شاپنگ کمپلیکس کھولے جا رہے ہیں تو ان میں کچھ پوشاک ایسی ہمارے نوجوان مستورات یا نوجوان لگاتے ہیں جو اسلام کے منافی ہے. تو کیا ایسا کاروبار کرنا جائز ہے؟ نمبر 1. دوسرا سوال سر، آج کل کچھ ہمارے نوجوان بینکوں میں نوکریاں کرتے ہیں، جو کاروبار سود پر مبنی ہے. تو اس سلسلے میں ذرا تفصیل سے فرمائیں. کچھ علماء حضرات آج کل یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بینک کا سود کھانا جائز ہے. تو یہ میرے 2 سوالات ہیں محترم المقام سے، ان کا ذرا ہم تفصیلی سے جواب چاہیں گے. والسلام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں بھائی شہباز رشید صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے کہ آج کی مجلس جو ہے وہ سوالات و جوابات ہی کے لیے خاص کی ہے، اور احباب کو اجازت دی ہے کہ وہ ان کے ذہن میں جس طرح کے بھی سوالات آئیں سماجی موضوعات پر وہ کر سکتے ہیں. جو 2 سوال کیے گئے ہیں اس میں پہلا سوال یہ ہے کہ ملبوسات، خواتین کے ملبوسات کی جو خرید فروخت ہے وہ کس حد تک جائز ہے. تو اس تعلق سے عرض یہ ہے کہ آج کل دکانوں میں ماڈلز لگانے کا رجحان بڑھ گیا ہے. تو اس میں ان ملبوسات کو، ان ماڈلز کو پہنا کے دکان کے باہر شو روم میں اس کو لگایا جاتا ہے تاکہ خریداری کرنے والے دیکھ سکیں کہ ان کپڑوں کو پہننے کے بعد کوئی شخص کیسا لگے گا. تو فقہ نے اس طرح کے ماڈلز کو بنانا اور ان ماڈلز کو کپڑے پہنا کے دکان میں آویزاں کرنا، اس چیز کو انہوں نے ناجائز قرار دیا. جہاں تک کپڑے بیچنے کا تعلق ہے تو ظاہر ہے کہ ہر طرح کے ملبوسات فروخت کیے جا سکتے ہیں. خواتین کے ملبوسات بھی ہیں، اگر کوئی شخص اپنی دکان میں رکھتا ہے بیچتا ہے، کوئی مرد ان کی تجارت کرتا ہے تو بھی اس کے لیے جائز ہے. لیکن ان کپڑوں کو ان ماڈلز کے اوپر پہنا کے انہیں بنا سوار کے اس کو دکان میں آویزاں کرنا، اس کو فقہ نے ناجائز لکھا ہے. اس سے احتیاط کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. دوسرا جو سوال ہے بینک کی ملازمت کے بارے میں، تو دیکھیے
جس کو قرآن کریم میں ربا کہا گیا ہے، جس کو اردو میں سود کہتے ہیں، انگریزی میں اسے انٹرسٹ کہتے ہیں، تو ربا میں جو حرمت کی وجہ یہ ہے کہ اس میں پیسہ دے کے زیادہ پیسہ حاصل کیا جاتا ہے. کسی نے مان لیجئے کہ 1,00,000 روپے یا کسی کے ہیں، اس کے اکاؤنٹ میں ہیں، تو ایک متعین مدت کے بعد وہ 1,00,000 روپے میں اس کا اضافہ ہو کے کچھ ملے گا، 10,000 5,000 15,000 کچھ پیسے اس میں اضافہ ہو کے اس کو ملے گا. اس پیسے کو ظاہر ہے کہ بینک تجارت میں لگاتا ہے، وہ دوسرے لوگوں کو قرض لیتا ہے، اس پر وہ انٹرسٹ حاصل کرتا ہے، اور پھر اس کا کچھ فیصد وہ جس کا پیسہ ہے اس کو اس میں سے انٹرسٹ دیتا ہے. تو یہ اس میں حرمت کی وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ متعین ہوتا ہے. جس شخص کے 1,00,000 روپے ہیں، اس کو دوسرے نے بینک کے واسطے سے قرض لیا، تجارت میں لگایا، اس کو چاہے نفع ہو چاہے خسارہ ہو، اس سے بینک کو کوئی مطلب نہیں ہوتا. جس شخص کا پیسہ ہے اس سے اس کو کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کو متعین مدت کے بعد اضافہ اس میں مل جائے گا. تو یہ متعین اضافہ حرام ہے. اگر اسے متعین نہ کیا گیا ہو، اس پیسے کو کسی کو دیا گیا ہو، وہ اس سے تجارت کرے اور یہ طے کر لیا جائے کہ نفع نقصان میں ہم برابر کے شریک ہوں گے، جو کچھ نفع ہوگا اس کا اتنے فیصد ادا کرنا پڑے گا. فیصد کے حساب سے اگر تعین کر لی جائے تو یہ جائز ہوتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے کہ بعض علماء یا دانشور ہیں ایسی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بینک کے ذریعے جو منافع دیا جاتا ہے یا جو لیا جاتا ہے وہ جائز ہے. یہ تجارت ہے، جو گویا کی تجارتی سود ہے، وہ جائز ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ربا قرآن مجید میں جو حرام قرار دیا گیا ہے وہ ہے جو کہ ذاتی ضروریات کے لیے کسی شخص نے قرض لیا ہو، اس سے اضافہ کر کے واپس لیا جائے. یہ تو ناجائز ہے. لیکن اگر جو پیسہ، جو قرض یا جو لون تجارت کی غرض سے لیا گیا ہو، اس پر اضافہ کر کے رقم وصول کرنا جائز ہے. اگرچہ یہ رائے بعض لوگوں کی ہے، لیکن یہ رائے درست نہیں ہے. بیشتر علماء نے، بلکہ غالب علماء کی غالب اکثریت نے اس کو حرام قرار دیا ہے. وہ کہتے ہیں کسی طرح کا کوئی متعین اضافہ، چاہے وہ ذاتی ضروریات کے لیے لیا جائے، چاہے وہ تجارت کے لیے لیا جائے، رقم کو طے کر کے اضافہ لینا یہ ناجائز ہے، یہ ربا ہے، یہ حرام ہے. جو لوگ جائز اس کو قرار دیتے ہیں وہ مختلف توجیحات کرتے ہیں. ایک توجیہ تو وہ کہ یہ تجارتی اضافہ یا منافع حلال ہے. بعض لوگ اس طرح کی بات بھی کہتے ہیں کہ جو اسلامی ممالک میں تو یہ چیز حرام ہوگی، لیکن جو غیر اسلامی ممالک ہے، سیکولر ممالک ہے، ان میں اسلام کے احکام نافذ نہیں ہوتے ہیں اور اس میں یہ سودی لین دین جائز ہے. اس طرح کی اور بھی توجیہیں ان کی طرف سے سامنے آتی ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ جائز نہیں ہے. کسی رقم پر کوئی بھی اضافہ متعین کر کے لینا کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے، خواہ یہ معاملہ کسی دو افراد کے بیچ میں ہو یا اس میں بینک کے ذریعے یہ معاملہ کیا جائے. اس میں یہ کہ کیا کوئی شخص بینک کی ملازمت کر سکتا ہے؟ تو اس تعلق سے
علماء نے صرف ایک بات یہ بتائی ہے، کسی شخص کے روزگار کا مسئلہ ہو، باوجود کوشش کے اس کو کوئی دوسرا روزگار نہ مل پا رہا ہو، اس کے بیوی بچے ہوں یا خود وہ اپنے مصارف کا بار کو برداشت کرنے کے لیے ضرورت مند ہو، اس کے پاس ایسی کوئی ڈگری ہو جس کی وجہ سے اس کو بینک میں سروس مل سکتی ہو، باوجود کوشش کے اس کو کوئی دوسرا کام، کوئی دوسری ملازمت نہیں مل پا رہی ہو، تو ایسی صورت میں مجبوری کی حالت میں اگر اس کو کوئی بینک کی سروس مل رہی ہے تو وہ عارضی طور سے یہ سروس کر سکتا ہے۔ عارضی طور کا مطلب یہی ہے کہ وہ ملازمت کر لے، ملازمت کے دوران وہ دوسری اچھی ملازمت تلاش کرتا رہے، اور جب اسے دوسری ملازمت مل جائے تو وہ اس ملازمت کو چھوڑ دے، تو اس کی تو گنجائش ہوگی۔ اس عرصے میں جو کچھ اس کو جو پیسے حاصل ہوں گے وہ سروس کے، اس کا استعمال اس کے لیے جائز ہوگا، لیکن یہ کہ وہ اس کو قانع ہو، اس پر وہ قانع ہو جائے، اس ملازمت کو اختیار کر لے، تو پھر بہت خوشی خوشی اس کو وہ گوارا کر لے اور وہی ملازمت کرتا رہے، تو یہ ناجائز ہوگا۔ ابھی ہمارے کسی دوست نے یہ سوال کیا ہے کہ جی پی فنڈ پر جو انٹرسٹ ملتا ہے اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ جی پی فنڈ کے بارے میں فقہا نے یہ کہا ہے کہ اس پر جو زائد رقم ملتی ہے وہ قرآن میں جو حرام ربا جس کو حرام کہا گیا ہے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا۔ جی پی فنڈ کی صورت دو صورتیں ہوتی ہیں غالباً، یہ جو لوگ ہیں وہ بتائیں گے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ کسی ملازمت میں جو ملازم کا کچھ پیسہ ہر مہینے کچھ کٹتا ہے 10% یا اس سے کچھ زیادہ، اور اتنا ہی پیسہ کمپنی یا کی سرکار جس کی طرف سے وہ سروس کر رہا ہے وہ اس میں شامل کرتی ہے، اور وہ دونوں پیسے اکٹھا ہوتے رہتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے بعد وہ پیسے ملتے ہیں۔ دوسری صورت یہ ہوتی ہے کہ ملازم کا جو پیسہ کٹتا ہے اس کو بزنس میں لگا دیا جاتا ہے یا کسی کو لون دے دیا جاتا ہے، اور اس پر انٹرسٹ بڑھتا رہتا ہے، اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ تو جی پی فنڈ پر جو اضافہ شدہ رقم ملتی ہے اس کے بارے میں فقہا کی متفقہ رائے ہے کہ وہ اس کا استعمال ملازم کے لیے جائز ہے۔ زائد جو پیسے اس کو جو ملتے ہیں اس پر یہ حرام سود کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ اس کے فقہا نے مختلف اسباب بیان کیے ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ اس پیسے پر اس کا کوئی قبضہ کوئی نہیں ہوتا ہے، وہ تصرف کوئی نہیں ہوتا ہے، اس پر ٹرمز کنڈیشنز لاگو ہوتے ہیں۔ اگر اس میں سے اس کو کچھ قرض مل سکتا ہے تو اس کو بعد میں وہ قرض واپس کرنا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کی مختلف اسباب کی وجہ سے فقہا نے جی پی فنڈ پر اضافہ شدہ رقم جو ملتی ہے اس کا استعمال ملازم کے لیے جائز قرار دیا ہے، کہا ہے کہ اس پر یہ حرام سود کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بھائی سوال کر رہے ہیں کہ کیا سود لینا اور دینا دونوں کی قباحت یکساں ہیں؟ اس تعلق سے جواب یہ کہ نہیں، دونوں کی قباحت یکساں نہیں ہے۔ سود لینا یہ زیادہ بڑا جرم ہے، سود دینے میں اس سے کم قباحت ہے، اس لیے کہ آدمی بسا اوقات مجبور ہوتا ہے، اسے قرض کی ضرورت ہوتی ہے، غیر سودی قرض اس کو نہیں ملتا ہے، انٹرسٹ پر ہی اس کو قرض مل رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے اس کو قرض لینا اس کی مجبوری ہے، اور چونکہ وہ قرض سود ہی پر مل رہا ہے اس لیے اس کو مجبوراً سود ادا کرنا پڑتا ہے۔
تو اگرچہ حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ سود لینا بھی حرام ہے، سود دینا بھی حرام ہے، سود معاملے میں گواہ بننا حرام ہے، سودی معاملات کو نوٹ کرنا لکھنا یعنی اس میں ملازمت کرنا بھی حرام ہے، یہ حدیث میں یہ صراحت آئی ہے. لیکن اس عمل کی شناخت، اس عمل کی حرمت کے معیارات میں فرق آئے گا. سود لینا زیادہ بڑے گناہ کا کام ہے، اس کے مقابلے میں سود دینے کی شناخت قباحت کم ہے. اور اگر کوئی شخص بدرجہ مجبوری سودی لین دین کرتا ہے، یعنی سود پر قرض لیتا ہے، سودی لون لیتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اگر وہ مجبوری میں ایسا کر رہا ہے تو اس کے لیے گنجائش ہوگی، وہ جواز ہوگا اور وہ گناہ گار نہیں ہوگا. جی یہ اگر ایک جو ہے ڈالنے کے سود لیتے ہیں بینک، اور کم مطلب ان کے پاس رقم موجود ہوتی ہے، 2 لاکھ میں بھی وہ سیکنڈ گاڑی لے سکتے ہیں، لیکن وہ بڑی پرتعیش گاڑی لینے کے لیے بینک سے لون لیتے ہیں 10 لاکھ 12 لاکھ. تو اس حوالے سے شریعت کی کیا ہدایات ہے؟ دیکھیں بالکل یہ واضح ہے کہ سود کا لینا، سود کا دینا حرام ہے. اس کی حرمت بہت سخت الفاظ میں بیان کی گئی ہے. قرآن مجید میں تو ہے، کہا گیا ہے کہ جو شخص سود کا لین دین کرتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کرتا ہے. حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ سودی لین دین کی قباحت اتنی زیادہ ہے کہ جیسے کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے. تو جب اتنی سخت قباحت ہے، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ عام حالات میں سودی لون لینا جائز نہیں ہے، بدرجہ مجبوری ہی اس کی گنجائش ہو سکتی ہے. تو بدرجہ مجبوری کی صورت میں ظاہر ہے کہ اس کی اجازت صرف اتنی ہی دی جا سکتی ہے جتنے سے کم میں انسان کا گزارا نہ ہو سکے، اتنا ہی کم سے کم وہ سودی قرضہ لے سکتا ہے جس سے اس کی بنیادی ضرورت پوری ہو جائے. مثال کے طور سے کوئی آدمی تجارت کے لیے لون لینا چاہتا ہے، اس کی تجارت 2 لاکھ 3 لاکھ روپے میں بھی شروع ہو سکتی ہے. اوسط درجے کی تجارت وہ 2-3 لاکھ روپے میں وہ کر سکتا ہے. لیکن آدمی اپنی تجارت کو خوب فروغ دینے کے لیے، بہت زیادہ ترقی دینے کے لیے وہ 15-20 لاکھ روپے قرض لینا چاہے تو ظاہر ہے کہ اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی. کوئی شخص اپنا مکان بنانے کے لیے لون لینا چاہتا ہے، اس کی بنیادی ضرورت 2-3 کمروں کے مکان سے پوری ہو سکتی ہے، تو آدمی اتنا ہی لون لے جس سے اس کا ایک مکان تیار ہو جائے، سر ڈھانپنے کو اس کو جگہ مل جائے. لیکن آدمی سوچے کہ ہم اتنا لون لے لیں کہ ایک 5 منزلہ مکان ہم بنا لیں، 1 منزل یا 2 منزل میں ہم خود رہیں اور 3 منزل کو کرائے پہ اٹھا دیں. تو ظاہر ہے کہ یہ 5 منزلہ مکان بنانے کے لیے زیادہ لون لینا جائز نہیں ہوگا. ایک حرام چیز کو جائز قرار دیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہی ہے کہ جتنی مجبوری ہے اتنی ہی مجبوری کو دور کرنے کے لیے یہ لون لیا جائے. اس سے زیادہ پرتعیش زندگی گزارنے کے لیے یا اپنی تجارت کو بہت زیادہ فروغ دینے کے لیے ضرورت سے زیادہ سودی قرض لینا جائز نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. مطلب یہ ہے کہ اضطراری صورتحال میں ہی سود لیا جا سکتا جی ہے جی یہ بالکل، لون. اضطراری مجبوری کی حالت میں اور اتنا ہی جتنے سے کہ وہ ضرورت پوری ہو جائے. بڑی کوٹھی یا بڑی گاڑی جی لینے جی کے لیے یہ بینک سے جائز نہیں لینا ہوگا. قطعاً نہیں. جی بعض ہمارے کچھ دوسرے سوالات بھی حضرات نے کیے ہیں کہ جی جی اگر تو ابھی بینک جی 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 فنڈ میں جو انٹرسٹ ہمیں ملتا ہے
وہ تو آپ نے کس میں؟ کہ وہ لینا جائز ہے جی پی فنڈ میں؟ جی 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 میں نے بتایا کہ جی پی فنڈ میں جو جی پی جی پہلے ایک سوال سنیے، پہلے سوال جی سنیے، بتائیے۔ سوال کریں۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے محمد مقبول گنائی صاحب، آپ کی آواز ہم نہیں سن پا رہے ہیں، تو بہتر ہے کہ آپ سوال کو اگر لکھ لیں چیٹ باکس میں۔ اگر 8.4% کے بجائے اب سوال 5,000 کے بجائے وہ 50,000 ڈالتا ہے، کیا وہ سود بھی اس کے لیے حلال ہو سکتا ہے؟ جی سوال سمجھ میں نہیں آیا پورا سوال بتائیے کیا؟ اگر امپلائیز کے لیے گورنمنٹ نے آرڈر رکھا ہے جی جی 8.4% ہے جی، آواز آ رہی ہے میری آواز آ رہی ہے جی؟ آپ کی آواز کٹ رہی ہے، آپ کی آواز کٹ رہی ہے۔ 8.4% گورنمنٹ کا ایک یہ آرڈر ہے، 8.4% سود، یہ جی پی فنڈ کاٹنا ہے بیسک پے کا، جی وہ بنتا ہے مثلا کسی کا جی بنتا ہے 5,000، لیکن وہ 50,000 ڈالتا جی ہے جی جی پی فنڈ میں، کیا اس کا سود بھی جی جائز ہے؟ جی ہاں آ گیا؟ جی نہیں جائز ہے، نہیں جائز ہے، اس کا نہیں جائز ہے۔ اس کے لیے جتنا تھوڑی بہت گورنمنٹ، وضاحت چاہیے۔ جی جی میں بتا رہا ہوں، دیکھیے جتنا گورنمنٹ نے اپنے امپلائیز کو پابند کیا ہے کہ ہر ایک کی سیلری میں سے اتنے % لازمن کٹیں گے، صرف اتنے % جب کٹ رہے ہیں اور اس پر جو انٹرسٹ مل رہا ہے اس انٹرسٹ پر سود کا اطلاق نہیں ہوگا، اور وہ جو ملے گا وہ امپلائیز کے لیے جائز ہوگا۔ لیکن اگر کوئی امپلائی اپنے اختیار سے پیسے کٹواتا ہے، مزید اور % زیادہ کٹواتا ہے، امپلائیز کو اختیار ہوتا ہے کہ وہ جتنا چاہیں، جو منیمم ہے اس سے زیادہ وہ جتنا چاہیں وہ کٹوا سکتے ہیں۔ اگر کوئی ملازم اس سہولت سے فائدہ اٹھاتا ہے اور اپنی سیلری سے جو متعین حد ہے اس سے زیادہ کٹواتا ہے، تو اس پر جو انٹرسٹ ملے گا اس کا استعمال اس کے لیے جائز نہیں ہوگا، وہ اس کے لیے حرام ہوگا۔ جی لیکن جناب پھر بھی سود ہے، جی جی میں نے عرض کیا نا، سود ہے، سود کو اور کوئی ہم یہ کیٹیگری کر سکتے ہیں؟ سود تو سود ہی ہے۔ آپ کی بات بالکل صحیح ہے، سود سود اضافہ ہے۔ مضافہ کیا ہو گیا پھر؟ ہاں دیکھیے بالکل آپ کی بات بالکل لیکن صحیح ہے۔ اتنا دینا کہ یہ سود جو ہے اس کو کھا سکتے ہیں، تو یہ بہت بڑی میں سمجھتا ہوں کہ اتنی لینینس دینا۔ دیکھیے کسی فقیر نے یہ نہیں کہا ہے کہ وہ سود ہے، وہ سود کھانا جائز ہے۔ فقہا یہ کہتے ہیں کہ جو اضافہ شدہ رقم ملتی ہے اس پر جو سود، جو قرآن میں جو ربا کہا گیا ہے جس کو، اس پر اطلاق اس کا نہیں ہوتا ہے۔ اگر آپ کے نزدیک اس پر بھی اطلاق ہوتا ہے تو وہ حرام ہے، لیکن فقہا نے جو بحث کی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حکومت کی طرف سے متعین کردہ منیمم جو رقم جو کٹتی ہے، اس پر جو اضافہ شدہ رقم ملتی ہے اس پر قرآن میں جو جس چیز کو ربا کہا گیا ہے اس پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ پھر تو یہ ہمیں وہ تعویلات، اس سے ہمیں وہ تعویلات مل جاتے ہیں کہ ہم سود کھاتے ہیں۔ آپ کی یہ رائے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، آپ کی رائے ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے۔ بہرحال جزاک اللہ خیر۔ جی جی جزاک اللہ۔ میرے خیال سے یہ محترم رضی الاسلام ندوی صاحب یہ فرما رہے تھے کہ اگر گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ کی طرف سے بھی متعین ہے کہ اتنا % ہم دیتے ہیں اور وہاں سے بھی اتنا % آپ کو کاٹنا ہے، اور اتنی % کے حساب سے گورنمنٹ دے رہا ہے، تو میرا یہ شہباز سوال صاحب اسے یہ
शहबाज साहब, ये देवबंद से ये फतवा मिला है एक वक्त की, जो जितने परसेंट गवर्नमेंट ने रखा है उतने परसेंट का सूद हलाल है, लेकिन फिर हमारे एक ठीक है, उसने कहा सूद है, चाहे किसी भी हालत में है वो सूद ही है। हम तो फिर दार हरब कहते हैं, बाकी हम इधर बसते हैं उधर बसते हैं, ये तावीलात हम लेते हैं, लेकिन सूद है, चाहे किसी भी शक्ल में हो। क्या ये ठीक है या नहीं है? हर शख्स को आजादी है राय रखने की। मैं जो कुछ मैं नकल कर रहा हूँ, लेकिन हलाल और हराम का मसला सर, हलाल और हराम का मसला, तो उसमें हर एक शख्स की अपनी राय क्या हो सकती है? हलाल और हराम का मसला है। ठीक है, हलाल को हराम के, हराम को हलाल कहना ये बड़ी बात है। साहब आपको अब जवाब मिल चुका है। रज़ुल इस्लाम नदवी साहब भी फरमा रहे हैं कि हर एक को अपनी राय देने का और उस पे अमल करने का हक है। तो अब इससे ज्यादा क्या कहा जा सकता है? अब एक हराम को हलाल कहने में भी किसी को राय है। बहरहाल शुक्रिया आप लोगों का। और बहुत सारी जो बिटकॉइन जो है, क्रिप्टो करेंसी, ऑनलाइन जो होता है मामला, उसके हवाले से क्या ये जायज है या नाजायज है? डिजिटल करेंसी जो है उसके मुख्तलिफ नाम से डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल अब आम हो रहा है। बिटकॉइन है, या अभी किसी ने चैट में पूछा है कि ड्रीम 11। तो डिजिटल करेंसी के बारे में फुक़हा की राय ये है कि उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। ज़्यादातर फुक़हा की राय यह है कि उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। उसके उन्होंने मुख्तलिफ असबाब बयान किए। एक सबब तो यह है कि उसमें फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा होता है, उसकी कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ जाती हैं और फिर उसी तरह तेज़ी से उसकी कीमतें, उसकी वैल्यू घट जाती है, कम हो जाती है। दूसरी बात यह है कि मुतअद्दिद ममालिक ने उस पर पाबंदी आयद कर रखी है। और भी दूसरे असबाब हैं। इस बिना पर ज़्यादातर फुक़हा ने कहा है कि डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल जायज़ नहीं है। बाज़ फुक़हा ये बात कहते हैं कि जिन ममालिक में उस पर पाबंदी है उन ममालिक में उसका इस्तेमाल जायज़ नहीं है। जिन ममालिक ने उसकी इजाज़त दे रखी है उसमें उसका चलन हो सकता है। क्योंकि अभी इसकी तमाम तफसीलात वाज़ेह नहीं हैं या मालूम नहीं है, इसलिए बाज़ उलमा अभी इस पर वाज़ेह तौर से कोई उनका मौक़िफ़ नहीं है। लेकिन ज़्यादातर उलमा के जो फतावे मौजूद हैं, हिंद और पाक के उलमा के जो फतावा मौजूद हैं, उसमें उन्होंने डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल को नाजायज़ करार दिया। जज़ाकल्लाह खैर। एक सवाल आया है, ड्रग्स और नशीली चीज़ों का कारोबार करने वाले लोग नमाजों और दीगर आमाल सालिहा के पाबंद भी होते हैं, इनके बारे में शरीयत का क्या हुक्म है? देखिए, उसके बारे में ये मौक़िफ़ रखना कि जो आदमी ड्रग्स का कारोबार करे उसकी अच्छे आमाल भी नाकाबिल कबूल हैं अल्लाह ताला की बारगाह में, उसके अच्छे अमाल भी रायगा हैं, अकारत हैं, तो शायद ये मौक़िफ़ इख्तियार करना दुरुस्त नहीं होगा। हर शख्स कुछ गलत काम करता है, कुछ गुनाह के काम भी करता है, और वो शख्स कुछ अच्छे काम भी करता है, तो जाहिर है कि उसको अच्छे काम पर अजर मिलेगा, बुरे काम पर उसको गुनाह मिलेगा।
یہ اور بات ہے کہ بعض لوگ اپنی برائیوں کو چھپانے کے لیے، بعض لوگ اپنے برائیوں کو، غلط کاموں کو چھپانے کے لیے، ان پر پردہ ڈالنے کے لیے کچھ اچھے کاموں کا دکھاوا کرتے ہیں تاکہ ان کا تقدس اور ان کی پارسائی عوام کے ذہنوں پر قائم رہے، اور اس کی آڑ میں وہ غلط سے غلط کام انجام دیں اپنے دنیاوی مفاد کے لیے، ذاتی مفاد کے لیے۔ تو دلوں کا حال جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے، وہ اسی کے مطابق اعمال پر اجر دے گا۔ لیکن بہرحال ہم دنیاوی طور سے یہ کہہ سکتے ہیں جو لوگ اچھے کام کرتے ہیں ان کے اچھے اعمال مقبول ہوں گے، لیکن جو لوگ برے کام کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، اس پر ان کو سزا ملے گی۔ جزاک اللہ۔ ایک نیکسٹ سوال ہے، to save himself from taxation, employees themselves increase GDP deduction. GDF deduction, is it right? GPF deduction مطلب اپنی جو ان جی جی اس میں وہ ڈیڈکشن زیادہ ٹیکسز سے بچنے کے لیے کیا یہ جائز ہے؟ جی جی دیکھیے، ٹیکسز سے بچنے کے لیے اپنے جی پی فنڈ میں زیادہ مقدار میں رقم کٹوانا تو ظاہر ہے کہ اس چیز کو جائز نہیں قرار دیا جا سکتا۔ ٹیکس دینا ہر شہری پر لازم ہے۔ مختلف طرح کے ٹیکس عائد کیے جاتے ہیں، جو ٹیکس ہوں ان کو ادا کرنا چاہیے۔ ٹیکسز کی ادائیگی سے بچنے کے لیے آدمی اپنے فنڈ میں زیادہ رقم کٹوانے لگے، یہ رویہ درست نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ٹیکسز بہت زیادہ ہیں، ظالمانہ ٹیکس ہیں، ان کو اگر ادا کریں گے تو ہماری سیلری کا اکثر حصہ چلا جائے گا، اس سے ہم بچنے کے لیے مجبور ہیں کہ ہم اپنے فنڈ میں زیادہ پیسے کٹوائیں۔ بہرحال تو اس چیز کو عام حالات میں جائز نہیں قرار دیا جا سکتا، لیکن اگر کوئی شخص یہ کرتا ہے ٹیکسز سے بچنے کے لیے اپنے فنڈ میں زیادہ پرسنٹیج کٹواتا ہے، زیادہ رقم کٹواتا ہے، تو اس کی بات آ چکی ہے کہ وہ جتنا زیادہ وہ کٹوا رہا ہے اس پر جو کچھ اس کو انٹرسٹ ملے گا، اس انٹرسٹ کا استعمال اس کے لیے اپنے ذاتی کاموں میں اس کا استعمال جائز نہیں ہوگا۔ اس پر لازم ہے کہ وہ اس کو اس پیسے کو اس رقم کو وہ نکلوا کر دوسرے انتہائی شدید غریب لوگوں پر وہ خرچ کر دے۔ جزاک اللہ۔ وانی ہلال صاحب کوشچن آپ سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میرا ایک سوال ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ آج کل جو آج کے دور میں جو نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے یہ بالکل عام ہوتا جا رہا ہے، اور جو مختلف کمپنیاں اپنے کاروبار کو اس انداز سے پھیلا رہی ہے کہ اس کا کیا شرعی حیثیت کیا ہے اس کی؟ کیا یہ اس میں شرکت کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور نیٹ ورک مارکیٹنگ جو ہے آج کل بہت سارے بچے جو ہے اسے جوائن کرتے ہیں، اور ایک کے بعد تقریباً اپنے ساتھ 5 افراد کو ملاتے ہیں، پھر وہ ان کو اپنے ساتھ ملاتے ہیں، تو اس کا اضافہ خریداری میں کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے اس کی جو آمدن ہے کیا وہ ٹھیک ہے، کیا وہ جائز ہے، اور اس کا شریعت میں کیا جواز ہے؟ دیکھیے، نیٹ ورک مارکیٹنگ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی دوڑ بھاگ کے 10 لوگوں کو کسٹمر بناتا ہے، وہ 10 لوگ پھر اپنے اپنے حلقے میں کوشش کر کے کچھ اور لوگوں کو بناتے ہیں، تو اگر ہر ان 10 نے میں سے ایک نے 10 کو اور بنایا تو 100 لوگ ہو گئے۔ ان 100 میں سے ہر ایک نے اگر 10 لوگوں کو کسٹمر بنایا تو 1000 ہو گئے۔ تو یہ جو پہلا جو شخص تھا جس نے صرف 10 لوگوں کو بنایا تھا، ان 100 لوگوں کا اور ان 1000 لوگوں کی طرف سے جو کچھ خریداری ہوگی اس کا کچھ فیصد اس پہلے شخص کو بھی ملے گا۔
یہ ہوتی ہے نیٹ ورک مارکیٹنگ. اس کے بارے میں فقہا کی رائے ہے کہ یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ اس میں بغیر محنت کے ایک آدمی کو کچھ پیسے حاصل ہو رہے ہیں. اس میں صرف جو فرسٹ فیز ہے، جو کہ ایک آدمی نے خود کوشش کر کے 10 لوگوں کو کسٹمر بنایا ہے، تو چونکہ ان لوگوں کو کسٹمر بنانے میں اس کا اپنا کچھ کردار ہے، اس نے لوگوں سے ملاقات کی ہے، دوڑ بھاگ کی ہے، کنونس کیا ہے ان کو، اس لیے ان 10 لوگوں کی خریداری پر جو کچھ پرسنٹ پرافٹ کا ملے گا اس پہلے شخص کو ملے گا. تو نیٹ ورک مارکیٹنگ میں جو فرسٹ فیز کی جو انکم ہوتی ہے وہ تو جائز ہے، لیکن اس کے بعد سے جو فیز جو بڑھتے چلے جاتے ہیں، سیکنڈ فیز، تھرڈ فیز، فورتھ فیز، اور جو ہر ایک کے ذریعے حاصل ہونے والے منافع کا کچھ فیصد جو اس پہلے آدمی کو ملتا ہے، تو وہ انکم جائز نہیں ہے. اس کی وجہ فقہا یہ بتاتے ہیں کہ اس کو جو کچھ مل رہا ہے وہ بغیر محنت کے مل رہا ہے. تو یوں تو کہنے کو کہا جا سکتا ہے کہ جو پہلے نے محنت کی ہے 10 کو بنایا ہے، 10 نے پھر اپنی الگ الگ محنت کی ہے، تو اس کی جو پہلے آدمی کی بھی محنت کا کچھ حصہ شامل ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے. اس شخص نے عملاً کوئی محنت نہیں کی ہے، کوئی دوڑ دھوپ نہیں کی ہے. اس لیے جو سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ فیز کے جو لوگ اس بزنس میں شامل ہوں گے، اس مارکیٹنگ میں شامل ہوں گے، اس کا جو کچھ فیصد جو پہلے شخص کو ملے گا، اس کے لیے وہ رقم جائز نہیں ہوگی. ایک سوال کسی نے کیا ہے کہ یہ مہر معجل کی کیا حیثیت ہے؟ تو عرض یہ کرنا ہے کہ مہر کی ہمارے ہندوستانی سماج میں 2 قسمیں کی جاتی ہیں. مہر معجل، عین سے میم عین جیم لام، معجل جس کے معنی ہیں کہ جلدی یا فوراً ادا کیا جانے والا مہر، اور مہر معجل، میم واو حمزہ جیم لام، معجل کے معنی ہیں جو بعد میں ادا کیا جانے والا. تو اس طرح ہمارے ہاں 2 قسمیں مہر کی گئی ہیں. یہ 2 قسمیں ثابت نہیں ہے، حدیث سے دین میں یہ ثابت نہیں ہے. مہر کی صرف ایک قسم ہے، شادی کے بعد فوراً یا جلد از جلد اس کو ادا کر دیا جائے. مہر بیوی کا حق ہے، شادی کے بعد ہوتے ہی اسے فوراً مل جانا چاہیے. اگر شوہر مہر کو فوراً ادا نہ کرے تو وہ شوہر کے ذمے بیوی کا قرض ہو جاتا ہے. جس طرح آدمی قرض لیتا ہے تو اس قرض کو جلد از جلد ادا کیا جانا چاہیے، اسی طرح یہ مہر کو بھی جلد از جلد ادا ہونا چاہیے. گویا کہ مہر کی حیثیت قرض کی ہوتی ہے. تو قرض کے بارے میں ایک اصول یہ ہے کہ جتنا قرض لیا گیا ہے، مان لیجئے کسی شخص نے 5,000 قرض لیا ہے، 10 سال کے بعد وہ قرض ادا کر رہا ہے، تو اس کو 5,000 ہی واپس کرنا ہے. جس نے قرض دیا تھا اس کو اس سے زیادہ کا مطالبہ کرنا جائز نہیں ہے. تو مہر کے بارے میں یہ بات سمجھنے کی ہے کہ مہر کو جلد از جلد ادا کرنا چاہیے، لیکن اگر اس کی ادائیگی میں کچھ تاخیر ہو رہی ہے تو بعد میں جب وہ ادا کیا جائے تو اتنا ہی ادا کیا جائے گا جتنی رقم مہر میں طے ہوئی تھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم، جی یہ فرمائیے. جی میرا یہ سوال میں نے اس لیے کیا تھا مہر معجل کے متعلق کہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ رسم کہیں اسے یا کیا، مجھے کبھی اس کی سمجھ ہی نہیں آئی، جو زیورات وغیرہ دیے جاتے ہیں لڑکی کو، جی جن کی مالیت 2 لاکھ یا 2.5 لاکھ کبھی کبھی اس سے زیادہ بھی ہوتی ہے، جی تو کیا یہ مہر میں شمار ہوتے ہیں؟ پھر اس کے بعد اسے لکھنے کی کیا ضرورت ہے الگ سے، جو ہم کچھ وہ مالیت کی رقم لکھتے ہیں، نہیں لاکھ روپے پھر سے اس کو پے کرنا ہے، یا 1.5 لاکھ یا 2 لاکھ جتنا بھی لکھے، جب جی آپ نے زیورات دے دیے تو اس کے بعد وہ علیحدہ سے لکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ بعد میں پھر وہ کوئی بھی پے نہیں کرتا. ٹھیک ہے. تو دیکھیے، میں ایک شخص کو قرض دے رہا ہوں، میں ایک شخص کو تحفہ
میں دے رہا ہوں تو کوئی مجھ پر کیوں پابندی عائد کر سکتا ہے کہ میں جو تحفہ دے رہا ہوں وہ قرض ہے، یا جو میں قرض دے رہا ہوں وہ اس کو کوئی شخص کیوں کہہ سکتا ہے کہ یہ نہیں، یہ قرض نہیں ہے، یہ تحفہ ہے؟ شادی کے موقع پر جو کچھ دیا جاتا ہے اس کے بارے میں متعین طور سے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ کیوں دیا جا رہا ہے، کس حیثیت سے دیا جا رہا ہے۔ مہر کو مال ہونا چاہیے، وہ مال کیش بھی ہو سکتا ہے، وہ مال کسی سامان کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے، وہ مال زیورات کی صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ کوئی شخص چاہے مہر میں کوئی پلاٹ دے دے، کوئی زمین دے دے، کوئی شخص چاہے مہر میں کوئی سیب کا باغ دے دے، تو کوئی شخص چاہے مہر میں کیش دے۔ تو مہر کو مال ہونا چاہیے، اور آزادی ہے دونوں فریقوں کی مشورے سے، دونوں فریقوں کی مرضی سے کوئی بھی چیز مہر میں دی جا سکتی ہے۔ تو مہر کے علاوہ تحفے تحائف بھی شادی کے موقع پر دیے جاتے ہیں۔ اگر لڑکے کی طرف سے زیور دیا جا رہا ہے تو اس کے بارے میں متعین طور سے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ زیور کس حیثیت سے دیا جا رہا ہے۔ اگر وہ زیور بطور تحفہ دیا جا رہا ہے شوہر کی طرف سے یا شوہر کے گھر والوں کی طرف سے، اور الگ سے لکھا جا رہا ہے کہ 1,00,000 روپے مہر بھی ہے، مہر معجل بھی ہے، تو ظاہر ہے کہ ہم یہ تو تلقین تو کر سکتے ہیں کہ بھائی تم یہ ادھار کیوں کروا رہے ہو، مہر کو معجل کیوں کروا رہے ہو، جو تم زیور دے رہے ہو اسی کو تم مہر مان لو۔ تو مہر کی ادائیگی گویا کہ فوراً ہو گئی، جو شریعت میں مطلوب ہے۔ لیکن اگر ایک شخص یہ کہتا ہے کہ نہیں، اس وقت جو میں زیور دے رہا ہوں وہ تو میں تحفے کے طور سے دے رہا ہوں، مجھے مہر بھی ادا کرنا ہے، لیکن مہر میں ابھی نہیں دوں گا، میں کچھ دنوں کے بعد دوں گا، تو ظاہر ہے کہ اگر لڑکی اس کے گھر والے چاہے اس کی اجازت دے تو اس پر عمل ہو سکتا ہے۔ لڑکی اور اس کے گھر والے کہیں کہ نہیں ہم تو ٹالیں گے نہیں، ہم کو تو ابھی چاہیے مہر، آپ کسی بھی طرح دیجئے، تو یہ صورت ہو سکتی ہے کہ لڑکا وہ زیور بطور تحفہ دے رہا ہے، اس کے علاوہ مہر کا بھی انتظام کرے۔ یہ صورت بھی ہو سکتی ہے کہ اسی زیور کو وہ بطور مہر شمار کروا لے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ جو شریعت نے آزادی دی ہے تو ہم اس آزادی کو پابند کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ شریعت نے آزادی دی ہے کہ کوئی چاہے تحفہ بھی دے اور الگ سے مہر بھی دے، کوئی چاہے تحفہ مت دے، جو چیز دے رہا ہے، جو زیور دے رہا ہے اسی کو وہ مہر مان لے۔ تو یہ آزادی ہے، اس آزادی سے کوئی شخص چاہے جو فائدہ اٹھا سکتا ہے، ہمیں اس کو پابند کرنا درست نہیں ہوگا۔ جی جزاک اللہ، جزاک اللہ۔ رضوانہ میم، آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہے، اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو میں نے بتایا کہ ڈریم 11 کا معاملہ کرنا، کاروبار کرنا یا اس کو کرنا جائز نہیں ہے۔ عام طور سے جو نوجوان اس میں ملوث ہیں ان کو بتانا چاہیے کہ یہ معاملہ کرنا جائز نہیں ہے۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میرے 2 سوالات ہیں۔ ایک ہے کہ اگر کبھی میاں بیوی میں طلاق ہو جاتی ہے جبکہ ان کے بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اور کافی دیر کے بعد ان کو لگتا ہے یا بچہ جب بڑا ہوتا ہے تو بچہ ان کے بیچ میں مصلحت کرانا چاہتا ہے، لیکن ان کی عدت ختم ہو چکی ہو، 1-2 سال 3 سال ہوئے ہوں، تو ان کے لیے کیا حل ہے اس میں؟ دیکھیے، اسلام نے طلاق کا جو طریقہ بتایا ہے اس پر اگر عمل کیا جائے تو یہ مسائل پیدا ہی نہیں ہوں گے۔ ہم اسلام کے بتائے ہوئے طریقے سے ہٹ کر اپنے مسائل حل کرتے ہیں تو اس میں پیچیدگیاں پیدا ہوتی ہیں۔ اسلام نے طریقہ یہ بتایا ہے کہ اگر میاں بیوی میں اختلافات ہو جائیں اور طلاق کی نوبت آ جائے تو صرف ایک طلاق دینا چاہیے۔ آج کل لوگ غصے میں بس دھڑک سے 3 طلاق دے دیتے ہیں، نہیں،
اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ اگر ضرورت ہو تو صرف ایک طلاق دی جائے. بھائی طلاق کا تو مقصد یہی تو ہے نا کہ ہم تو علیحدگی چاہتے ہیں. تو اگر ایک طلاق سے علیحدگی ہو جاتی ہے تو 3 طلاق دینے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم زندگی کے ہر معاملے میں اتنا کام کرتے ہیں جس سے کہ ہماری ضرورت پوری ہو جائے. اگر ہمیں پیاس لگتی ہے 1 گلاس یا 2 گلاس سے اگر ہماری پیاس بجھ گئی تو ہم 10-20 گلاس ایک ساتھ پانی نہیں پیتے ہیں. جی اگر سوال ہی جی سوال ہی میرا یہی ہے کہ ایک ہماری ہی طلاق. سنیے ہماری آپ پوری بات سن لیجیے تب بتائیے گا, ٹھیک ہے؟ جی تو اسی طرح میں کر رہا ہوں کہ جتنی ضرورت ہوتی ہے اتنی ہی ضرورت پوری کرنی چاہیے. تو اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ جب طلاق اگر دینی ہو تو صرف ایک طلاق دی جائے. اگر کسی نے ایک طلاق دی ہے تو عدت کے دوران وہ رجوع کر سکتا ہے. وہ زبان سے کہہ دے کہ میں نے رجوع کر لیا ہے یا ساتھ میں وہ رہنے لگے تو رجوع ہو گیا. اگر عدت پوری ہو گئی ہے تو ایک طلاق کے بعد دونوں کی علیحدگی ہو گئی ہے. وہ لڑکی کہیں اور شادی اس کی ہو سکتی ہے, لڑکے کی کہیں اور شادی ہو سکتی ہے. عدت پوری ہونے کے بعد دونوں آزاد ہو گئے. اب اگر عدت پوری ہو گئی ہے, ان کے درمیان کچھ اولاد بھی تھی, لڑکے بھی تھے, دونوں نے مان لیجئے کہ 5 سال یا 10 سال تک وہ علیحدہ ہو رہے ہیں. بعد میں ان لڑکوں کی خواہش پر یا خاندان والوں کی خواہش پر دونوں کی رائے یہ بنی ہے کہ ہمیں پھر ایک ساتھ رہنا چاہیے. تو شریعت میں اس کی گنجائش ہے کہ وہ پھر دوبارہ ان کا نکاح ہو سکتا ہے. اگر ایک طلاق ہوئی ہے یا 2 طلاق ہوئی ہے تو کئی سال تک دونوں الگ رہے ہیں, بعد میں ان کا نکاح دوبارہ نکاح نئے مہر کے ساتھ ہوگا. لیکن اگر کسی نے غصے میں آ کے 3 طلاق دے دی ہے تو ظاہر ہے کہ 3 طلاق کے بعد عورت حرام ہو جاتی ہے, ہمیشہ کے لیے تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو چاہے بچے اصرار کریں چاہے خاندان والے اصرار کریں, ظاہر ہے کہ 3 طلاق کے بعد دوبارہ نکاح نہیں ہو سکتا ہے اس شوہر کے ساتھ. بس اس صورت میں ہو سکتا ہے جو شریعت نے بتایا ہے کہ اس عورت کا کہیں اور نکاح ہو, پھر وہاں سے بھی اس کو طلاق ہو جائے یا وہ بیوہ ہو جائے, وہ تبھی پہلے شوہر سے اس کا نکاح ہو سکتا ہے. لیکن اگر صرف ایک طلاق دی گئی ہے یا 2 طلاق دی گئی ہے, اس کے بعد دونوں کچھ عرصے تک علیحدہ زندگی انہوں نے گزاری ہے, تو بعد میں پھر ان کا نئے مہر کے ساتھ دوبارہ نکاح ہو سکتا ہے. جی اب بتائیے اس پر سوال ہو تو. جی شکریہ, اس کا جواب مل گیا. اب میں جی دوسرا سوال یہ ہے میرا کہ جب جی کبھی کوئی ایک ایسا ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں جو پوچھے جاتے ہیں اور آپ کا نمبر بھی چاہے, بہت سارے مسئلے مسائل آتے ہیں خواتین لے کے. تو ایک اور مسئلہ ہے کہ اگر 2 میاں بیوی بہت اچھے سے ہوں, محبت سے شادی بھی کی ہو اچھے سے, لیکن یہ جو عورتوں کا مجھے جو لگا کہ کبھی کئی سال لگتے ہیں, وہ ایک آپ مان سکتے ہیں, میں تو اس کو ایک ڈپریشن ٹائپ ہی بولوں گی. شک ہونا, ہسبینڈ دوسرے سے بات نہ کرے, ایون ماں کے ساتھ بھی نہ کرے, بہن کے ساتھ بھی نہ بیٹھے, دوسری لڑکی یا دوسری عورت کے ساتھ بھی نہ کرے, اور ہسبینڈ جو ہے با کردار ہوں, نیک ہوں, لیکن بہت زیادہ تنگ اور صبر والے ہوں, صبر کریں لیکن مطلب مجبوری میں. تو ایسے لوگوں کے لیے کیا حکم ہے؟ بہت جو مجبور لوگ ہیں, صبر کرتے ہوں, ہر طرح کا جھیلتے ہوں لڑکی کے لیے, اس کو بہو کو پیار دیتے ہوں یا ان کے بچوں کے لیے بہت زیادہ صبر کر رہے ہوں, لیکن کم سوچ والی عورتیں جو ہیں, جو اپنے گھروں کو خراب کرتی ہیں پہلے, اور ان کی عمر کا جب حصہ گزر جاتا ہے, 40-50 سال کی ہو جاتی ہے, پھر ان کو یہ سمجھ آتی ہے یا پھر ان کی طلاقیں ہو جاتی ہے. تو ان کے لیے, عورتوں کے لیے تھوڑا بتا دیں تاکہ آپ کا یہ لیکچر ان تک پہنچ سکے اس یوٹیوب کے ذریعے جو آپ کا ہے. تو اس کے لیے میں آپ سے چاہتی ہوں کہ آپ اچھے سے ایکسپلین کر لیں ان لڑکیوں کے لیے, عورتوں کے لیے جو اپنے گھروں میں بہت زیادہ ہنگامہ کر کے پورے گھر کے افرادوں کو تنگ کرتی ہیں. دیکھیے میں یہ عرض کرتا ہوں, جن خاندانوں میں عورتیں پریشان کرتی ہیں, بد زبان ہوتی ہیں, شوہروں پر شک کرتی ہیں,
خاندان کے دوسرے لوگوں کے خلاف وہ طرح طرح کی باتیں کرتی ہیں، ان کو ستاتی ہیں، تکلیف پہنچاتی ہیں. ان سب کے باوجود جو شوہر صبر کرتے ہیں، انہیں گوارا کرتے ہیں، ان کو اپنے ساتھ میں رکھتے ہیں، وہ دوہرے اجر کے مستحق ہوں گے. دیکھیں ازدواجی زندگی جو ہے وہ اعتماد پر چلتی ہے. شوہر کو بیوی پر اعتماد ہونا چاہیے، بیوی کو شوہر پر اعتماد ہونا چاہیے. شک و شبہ ذرا سا بھی اگر کسی کے دل میں پیدا ہو گیا تو ازدواجی زندگی خوشگوار رہ ہی نہیں سکتی. اگر کسی معاملے میں کوئی شک پیدا ہو تو ضرورت ہے کہ فوراً اس شک کا اظہار کر دیا جائے. ظاہر ہے کہ جب شک کا اظہار کیا جائے گا تو دوسرا اس کی صفائی دے گا. صفائی دینے کے نتیجے میں اس کا عین امکان ہے کہ غلط فہمی دور ہو جائے. بھائی اگر شوہر کسی آفس میں کام کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کے پاس فون آئیں گے، آفس کے لوگوں کے آئیں گے. اس کا امکان ہے کہ آفس میں کچھ خواتین بھی کام کرتی ہوں اور وہ کسی آفس کی ضرورت ہی سے کسی موقع پر وہ فون کریں. تو بیوی کو یہ شک کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے کہ شوہر جن لوگوں سے بات کر رہا ہے، اگر وہ کسی لڑکی سے کسی خاتون سے بات کر رہا ہے تو بیوی کو یہ شک کرنے کا کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ ضرور اس کا کوئی افیئر چل رہا ہے. بیوی اگر کسی سے بات کر رہی ہے تو شوہر نامدار کو یہ شک کرنے کا حق کیا پہنچتا ہے کہ بیوی کے پہلے سے کچھ لو تھا، کچھ افیئر تھے جو شادی کے بعد بھی اس نے باقی رکھے ہیں. کیوں نہیں یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی اپنے کسی خاندان کے کسی مرد سے بات کر رہی ہو. مجھ سے یہ سوال کیا گیا کہ کیا بیوی کا یا شوہر کا اپنے موبائل میں پاس ورڈ لگانا جائز ہے؟ میں نے یہی جواب دیا کہ بیوی شوہر کو ایک دوسرے کے بارے میں کسی طرح کا ریزرویشن، کسی طرح کا تحفظ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی شخص مرد یا عورت اپنے موبائل میں پاس ورڈ لگاتا ہے، کسی موقع پہ اگر اس کا جوڑا پوچھتا ہے کہ لاؤ اپنا موبائل دکھاؤ، تو ہم میں اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ ہم بغیر تکلف کے اپنا موبائل اس کے ہاتھ میں دے دیں اور یہ کہہ دیں کہ یہ پاس ورڈ ہے، اس میں سے جو چیک کرنا ہو چیک کر لیجئے. اصلاً جو ہے ہم کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، اس کی وجہ سے دوسرے کے دل میں اور زیادہ غلط فہمی پیدا ہو جاتی ہے. ایک بات اور یہ ہے کہ جو لڑکیاں نئے گھر میں جب آتی ہیں اگر وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں کرتی ہیں تو بعد میں خود ان کو اپنی زندگی میں مسائل پیدا ہونے لگتے ہیں. میرے سامنے بہت سے ایسے کیس آتے ہیں کہ لڑکی یہ کہتی ہے کہ میں تو ساس سسر کے ساتھ میں نہیں رہوں گی کسی بھی صورت میں، اور مجھ کو شریعت نے حق دیا ہے کہ میں الگ رہوں. میں ان سے کہتا ہوں کہ شریعت نے ہرگز حق نہیں دیا ہے الگ رہنے کا. شریعت یہ کہتی ہے اگر لڑکی ایک مشترکہ خاندان میں پہنچے تو اس گھر کا کوئی ایک حصہ، ایک کمرہ اس کے لیے خاص ہو جس میں صرف اس کا عمل دخل ہو، اس میں اور کوئی نہ آئے جائے، نہ اس کے بارے میں کوئی روک ٹوک رکھے. گھر کا ایک حصہ عورت کے لیے خاص ہو جس میں کہ وہ اپنی پوری آزادی سے رہ سکے. اس سے اس کا بنیادی حق پورا ہو جاتا ہے. اسے یہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ مجھے الگ مکان چاہیے، شریعت نے مجھ کو الگ رہنے کا حق دیا ہے. ایسی عورتوں سے میں کہتا ہوں کہ 20 سال آپ انتظار کیجئے. 20 سال کے بعد جب آپ کا لڑکا اتنا بڑا ہو جائے گا کہ اس کی آپ شادی کرنے کی عمر کو آپ پہنچیں گی، اور وہ شادی کر کے جب آپ کی بہو لائے گا اور آپ کی جب بہو آپ کے منہ پر یہ بات کہے گی کہ میں تو ساس کے ساتھ میں نہیں رہ سکتی ہوں، تو اس وقت آپ کے اوپر کیا بیتے گی کہ جس لڑکے کو آپ نے 20-25 سال پال پوس کے بڑا کیا،
وہ لڑکا اپنے بیوی کے دباؤ میں آ کر یہ کہے گا کہ نہیں ہم تو الگ مکان لے کے رہیں گے, ماں باپ کو چھوڑ دیں گے, اس وقت آپ کے اوپر کیا بیتے گی؟ اگر ہر نئی نویلی دلہن آ کر یہ سوچے کہ جو کچھ وہ آج کر رہی ہے, جو کچھ وہ آج بو رہی ہے, اس کو 20-25 سال کے بعد اس کو خود کاٹنا ہے, تو اس کا رویہ بہتر ہوگا, درست ہوگا. اس تعلق سے آخری بات یہ ہے کہ دونوں لوگوں کی ذمہ داری ہے. جو لڑکی آ رہی ہے نئے گھر میں, شوہر کے ہاں آ رہی ہے, اس کی بھی ذمہ داری ہے اور خاندان کے دوسرے لوگوں کی بھی ذمہ داری ہے. دونوں طرف سے اگر تعلقات کو سدھارنے کی کوشش کی جائے گی تبھی تعلقات بہتر ہوں گے. ہم بہو سے تو کہیں کہ تمہاری یہ ذمہ داری ہے, یہ ذمہ داری, یہ ذمہ داری, ذمہ داریاں بیان کریں اور اس کے سسرال کے لوگوں کا رویہ اس کے ساتھ اچھا نہ ہو, روک ٹوک کریں, طنز کریں, تانا بتانا کسیں, اگر وہ جہیز نہیں لائی ہے تو اس کو اتانا دیں, چھوٹی چھوٹی اس سے غلطیاں ہو جائیں تو اس پر الٹی سیدھی باتیں کہیں کہ تم کیا سیکھ کے آئی ہو, تمہاری ماں نے تم کو کیا سکھایا ہے. اگر اس طرح کی باتیں کہی جائیں گی تبھی تلخیاں پیدا ہوتی ہیں. سسرال کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ بہو کو ایکسیپٹ کریں, اس کی غلطیوں کوتاہیوں کو نظر انداز کریں اور اس کو پیار اور محبت دیں. تو امید ہے کہ جو لڑکی نئے خاندان میں آئی ہے وہ بھی ضرور اپنے سسرال والوں کے ساتھ الفت محبت سے رہے گی, پیار محبت سے رہے گی, ان کی وہ خدمت کرنے میں اس کو کوئی تکلف نہیں ہوگا. جی جزاک اللہ خیر, جزاک اللہ. اگر ہمارے پاس 5-10 منٹ ہیں, اگر کسی کا اور سوال ہے تو وہ سوال کر سکتا ہے. ایک سوال ہے جو بے راہ جو آج کل چلن عام پڑ چکا ہے, اور جو لڑکیاں جو ہیں وہ اغوا ہوتی ہیں, مطلب اپنی مرضی سے کسی دوسرے لڑکے کے ساتھ گھر سے بھاگ کر جو ہے کورٹ میرجز کرتی ہیں. تو کیا اس قسم کا اس طرح سے یہ نکاح ان کا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ کوئی بھی نکاح جو ہے ولی کی اجازت کے بغیر نہیں ہوتا ہے. تو اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں, کیا یہ نکاح ہے, فاسد ہے, کیا ہے, کیا اس کی سٹیٹس کیا ہے اس نکاح کا جو ولی کی اجازت کے بغیر کورٹ میں جا کے یا چھپ کے جو ہے کہیں کسی مولوی صاحب کے پاس جا کر جو ہے اسے پیسے دے کر اس سے نکاح پڑھوایا جاتا ہے, ایجاب و قبول جو ہے وہاں پر ہوتا ہے. تو اس حوالے سے اس نکاح کا اسٹیٹس کیا ہے؟ جی دیکھیے, دو باتیں. ایک تو یہ کہ کیا ولی کی اجازت کے بغیر نکاح ویلڈ ہے, اس کے جواب میں فقہا کا اختلاف ہے. بعض احادیث میں صراحت ہے لا نکاح الا بولی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ولی کے بغیر کوئی نکاح نہیں درست ہے. امام شافعی نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ اگر ولی کی اجازت نہ ہو تو لڑکی کی اپنی مرضی سے نکاح نہیں ہو سکتا. لیکن قرآن کریم کی بعض آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس میں بالغ لڑکی یا لڑکے کی مرضی ہے. قرآن کریم میں یہ کہا گیا ہے کہ ان ينكحن ازواجهن, جن عورتوں کی طلاق ہو گئی ہو تو ان کے معاملے میں رکاوٹ نہیں ڈالنی چاہیے کہ وہ اپنا نکاح کسی دوسرے مرد سے کر لے. تو قرآن کی اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بالغ لڑکا یا لڑکی کو آزادی ہے کہ وہ اپنا نکاح اپنی مرضی سے کر سکتا ہے. اس بنا پر امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ بالغ کے معاملے میں ولی کی مرضی ضروری نہیں ہے. حدیث میں اور قرآن کی آیت میں تطبیق اس طرح دی جا سکتی ہے کہ ولی کی مرضی پسندیدہ ہے. ابتدا میں جوانی کے شروع میں جوش ہوتا ہے, حالات پر نظر نہیں ہوتی ہے لڑکی کی یا لڑکی کی, وہ جذبات کی رو میں ہوتے ہیں.
دنیا بہت دھوکے باز ہے، چکنی چپڑی میٹھی میٹھی باتیں کر کے بھولی بھالی لڑکیوں کو بہکا دیا جاتا ہے. اس لیے بہتر یہ ہے، آئیڈیل یہ ہے کہ لڑکیاں ہر حال میں اپنے ولی کی مرضی کو پیش نظر رکھیں. کوئی رشتہ ان کو کوئی پسند آ گیا ہے، کوئی کسی لڑکے سے وہ رشتہ کرنا چاہتی ہے، تو اپنے اولیاء کو، اپنے سرپرستوں کو اعتماد میں لیں، ان کو قائل کریں اور ان کی مرضی کے بعد ہی شادی کریں. دوسرا پہلو یہ ہے کہ منیمم کسی نکاح کے صحیح ہونے کے لیے منیمم کیا ریکوائرمنٹس ہیں. تو شریعت یہ کہتی ہے کہ خفیہ شادی جائز نہیں ہے. کوئی لڑکا کوئی لڑکی اکٹھا ہوں اور بس کہہ دیں کہ ہم نے آپس میں شادی کر لی، یہ جائز نہیں ہے. منیمم ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ کم سے کم 2 مرد یا 1 مرد اور 2 عورتیں ہوں بطور گواہ، ان کی موجودگی میں ایجاب و قبول کیا جائے تو یہ نکاح ویلڈ ہے. تو اگر کوئی لڑکی بھاگ کے نکاح کر لے یا اپنی پسند سے کر لے، اپنے والدین یا ولی سرپرست کو کی مرضی نہ اس میں شامل ہو، تو اگر وہ یہ نکاح کا کم سے کم وہ پروسیس اختیار کرتی ہے، 2 گواہوں کی موجودگی میں ایجاب و قبول ہوتا ہے، تو یہ نکاح ویلڈ ہے، یہ نکاح جائز ہے، اس کو تسلیم کیا جائے گا. اور یہ گواہوں کی بات اسی لیے کہی گئی ہے کہ گواہ گویا کہ اگر نکاح مجمع میں ہو رہا ہے، مسجد میں ہو رہا ہے، تو جتنے لوگ وہاں پر ہیں وہ سب گواہ ہیں. لیکن 2 لوگوں کو اس لیے خاص کیا جاتا ہے تاکہ اگر بعد میں کبھی ڈسپیوٹ پیدا ہو، لڑکا ہی انکار کر دے کہ نہیں میں نے تو کوئی نکاح نہیں کیا ہے، تو اس وقت یہ گواہ سامنے آئیں گے اور یہ کہیں گے کہ نہیں ہماری موجودگی میں یہ نکاح ہوا تھا. خلاصہ یہ کہ اولیاء کی اجازت کے بغیر بھی اگر کوئی نکاح کیا جاتا ہے تو حنفی مسلک کی روح سے وہ نکاح جائز ہے. امام شافعی اور دوسرے بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ ولی کی موجودگی اس کی شرط ہے، اس کے بغیر نکاح ویلڈ ہی نہیں ہوگا. یہ اخلاقی روح سے مطلب اگر اس طرح سے کہا جائے کہ یہ جائز ہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق، تو اس طرح سے تو مطلب جو مطلب اس قسم کی شرارت کرنے والے ہماری سوسائٹی میں لوگ موجود ہوتے ہیں، جو مطلب اسلام کا جو طریقہ ہے نکاح کرنے کا جو دیا گیا ہے جائز طریقہ، اس کو چھوڑ کر جو ہے نہ نگاہوں کی حفاظت ہوتی ہے، نہ اپنے خیالات کی حفاظت ہوتی ہے، وہ انلیگل ریلیشن شپس میں پہلے سے ہی جو ہے وہ ملوث ہو جاتے ہیں اور بعد میں بھاگ کر جو ہے اس قسم نکاح وغیرہ انجام دیتے ہیں، اور سوسائٹی میں بعد میں آنے کے بعد جو ہے ایک مطلب معزز بن کر رہتے ہیں. اس طرح سے تو شے ملے گی نا ان لوگوں کو بھی کہ جو اس قسم کے غلط کاریوں میں مبتلا ہے. تو اس میں آپ دیکھیے کیا فرمانا چاہیں گے؟ جی دیکھیے اسلام جو ہے وہ قانون اور اخلاق دونوں کا مجموعہ ہے. قانون میں تو ٹو دا پوائنٹ بات بیان کی جاتی ہے، اور لیگل جو لینگویج ہوتی ہے وہ بالکل الگ ہوتی ہے. اسلام کی جتنی تعلیمات ہیں وہ قانون اور اخلاق کا مجموعہ ہے. نکاح کیسے انجام پاتا ہے اس کا قانون جب بیان کیا جائے گا تو یہی بیان کیا جائے گا کہ لڑکی یا لڑکے کو اپنی آئندہ زندگی، ازدواجی زندگی گزارنی ہے تو ان کو آزادی ہونی چاہیے کہ وہ کس طرح اپنی زندگی گزاریں، کس رشتے کو پسند کریں. تو قانون جب بیان کیا جائے گا تو یہی بیان کیا جائے گا کہ نکاح منعقد ہوتا ہے، کم سے کم اس کی بنیادی شرط ہے کہ 2 مرد موجود ہوں، ان کی موجودگی میں ایجاب ہو اور قبول ہو. یہ کسی بھی نکاح کے منعقد ہونے کی کم سے کم شرط ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اخلاقی تعلیمات بھی بیان کی جائیں گی. اسلام کی جو تعلیمات ہیں، کیسا معاشرہ وجود میں آنا چاہیے، خاندان کیسے وجود میں آنا چاہیے، کیا خصوصیات اس میں دیکھنی چاہیے، کوئی شخص لڑکی کے سرپرست
اپنی لڑکی کا رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کیسا لڑکا تلاش کرنا چاہیے، کوئی لڑکا یا اس کے گھر والے کوئی لڑکی کو تلاش کر رہے ہیں تو ان کو لڑکی میں کیا کیا خوبی دیکھنی چاہیے، پھر نکاح کا انعقاد کیسے ہونا چاہیے. تو اسلام نے عائلی زندگی کے بارے میں تفصیلی تعلیمات دی ہے. ان تعلیمات کی حیثیت اخلاقیات کی ہے، ان کو اختیار کرنا چاہیے، وہ ان پر عمل کرنا پسندیدہ ہے. ان پر عمل کرنے ہی کے نتیجے میں پاکیزہ سماج وجود میں آئے گا. لیکن ساتھ ہی یہ تو قانون کی بنیادی ضرورت ہے کہ وہ چیز بیان کی جائے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کم سے کم کیا شرط ہے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے، وہ ترغیب نہیں دیتا ہے کہ ہر ایک کو والدین کی اولیاء کی کوئی پرواہ نہیں کرنی چاہیے. اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ ہر نکاح کو بس خالی 2 آدمی ہوں بس اسی میں نکاح کر لینا چاہیے، بلکہ اسلام تو کہتا ہے اعلنوا ھذا نکاح کا اعلان کرو، اعلان کرو، تاکہ جس وقت نکاح منعقد ہو رہا ہو اس میں سماج کے تمام لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ فلاں نوجوان لڑکا اور فلاں نوجوان لڑکی جو ہے وہ دونوں جو اجنبی تھے، اب تک ان کا کوئی تعلق نہیں تھا، اب وہ جب اکٹھا نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے درمیان نکاح ہو گیا ہے. سماج کے ہر فرد کو معلوم ہو جانا چاہیے. اسلام ان سب چیزوں کی تلقین کرتا ہے، تاکید کرتا ہے، ان کو اختیار کرنے کا حکم دیتا ہے، لیکن ساتھ ہی وہ ایک قانون بھی بیان کرتا ہے کہ نکاح کے منعقد ہونے کے لیے کم سے کم کیا شرائط ہیں جس پر عمل کیا جائے اگر تو نکاح ہو جائے گا. جی جزاک اللہ خیر. ایک آخری سوال ہم لے رہے ہیں، کیا عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے؟ کیا کسی غیر محرم عورت مطلب کوئی کی آواز اگر نعت وہ پڑھ رہی ہے تو کیا اس کو سنا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، بالکل قرآن مجید میں اس کو کھول کے بیان کر دیا گیا ہے. امہات المومنین سے خطاب کیا گیا ہے، لیکن اس کا اطلاق عام عورتوں پر بھی ہوتا ہے. اس میں کہا گیا ہے کہ لا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. تم اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، ایسا اگر کرو گی تو اس کا اندیشہ ہے کہ جس شخص کے دل میں مرض ہو، کھوٹ ہو، وہ تم سے غلط امیدیں نہ قائم کر لے. اور معروف طریقے سے بات کہو. آیت کا آخری ٹکڑا ہے وَقُلْنَا قَوْلًا مَعْرُوفًا، اور معروف طریقے سے بات کہو. یہ نہیں کہا گیا ہے قرآن کی آیت میں کہ چپ رہو، تمہاری آواز کوئی نہ سننے پائے اجنبی مرد، یہ نہیں کہا گیا ہے. کہا گیا ہے اپنی آواز میں لوچ پیدا نہ کرو، اس طرح بات نہ کرو کہ اٹک مٹک کے ناز و انداز، ناز و ادا کے ساتھ تمہارا اسلوب، تمہارا ٹون، تمہارا بات کرنے کا طریقہ ایسا نہ ہو کہ سامنے والا فرد اس غلط فہمی میں مبتلا ہو جائے اور وہ تم سے اور قریب ہونا چاہے. البتہ جب بھی بات کرو تو صحیح طریقے سے بات کرو، معروف طریقے سے بات کرو، سنجیدگی سے بات کرو. اس آیت ہی سے معلوم ہو جاتا ہے کہ عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. چنانچہ تمام فقہا نے یہ کہا ہے صوت المرأۃ لیست بعورہ، لیس بعورہ، عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے عند امن الفتنہ، جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو. ظاہر ہے کہ جہاں فتنے کا اندیشہ ہے تو عورت کی آواز کا پردہ ہونا چاہیے، عورت کے چہرے کا پردہ ہونا چاہیے، عورت کے جسم کا پردہ ہونا چاہیے جہاں فتنے کا اندیشہ ہو. جہاں فتنے کا اندیشہ نہ ہو تو فقہا کہتے ہیں وہاں عورت کی آواز کا پردہ نہیں ہے. اب جو آپ نے کہا ہے کیا اجنبی عورت کی نعت وغیرہ یا غزل وغیرہ سنی جا سکتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ بہتر تو یہ، کیونکہ نعت پڑھنے میں، تقریر کرنے میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، تو اس کا امکان ہے کہ نعت پڑھنے میں آواز کے جو زیر و بم ہوتے ہیں وہ شاید مناسب نہ ہو. تو میں ذاتی طور سے یہ سمجھتا ہوں کہ اجنبی عورتوں کی زبان سے نعت اور غزل سننا یہ مناسب نہیں ہے.
لیکن یہ کہ اگر کوئی عورت مرد عورتوں کے مخلوط مشترکہ اجتماعات میں وہ تقریر کر سکتی ہے، اپنی بات کہہ سکتی ہے. اسی طرح اگر کوئی خلوت نہ ہو، اسلام نے خلوت کو منع کیا ہے اور اختلاط کو منع کیا ہے. لیکن اگر کوئی گیدرنگ ہے، مرد ہیں عورتیں ایک جگہ اکٹھا ہیں، کسی ضرورت سے عورت دوسرے مرد سے بات بھی کر سکتی ہے اور وہ مشترکہ اجتماعات میں وہ تقریر بھی کر سکتی ہے. اللہ اکبر اللہ اکبر.